حدیث کے اندر آتا ہے کہ میدان حشر کے اندر جب ایک آدمی کو اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال اس کو مل گیا، تو نامہ اعمال دیکھے گا اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، تو وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا، اسے کوئی نظر نہیں آئے گا، آگے دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئے گا، پیچھے دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، آپ کے فرشتوں نے غلط لکھا ہے۔ اللہ کہے گا اچھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پہ، اس کے منہ کے اوپر تالا لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج اس کی زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے جسم کو، اس کے جسم کے اعضاء کو اس کے اوپر گواہ بنائے گا۔ سب سے پہلے انسان کی دائیں ران بولے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، پھر بائیں ران بولے گی اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، پھر سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پھر پورا جسم انسان کا گواہی دے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ گناہ کیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے اس مہر کو، اس تالے کو ہٹا دے گا، اب زبان بولے گی۔ زبان کس سے بات کرے گی؟ زبان اپنے جسم سے بات کرے گی۔ جو آج زبان ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے جسم سے کل قیامت کے دن بات کرے گی۔ زبان کیا کہے گی؟ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے اوپر گواہی کیوں دی؟ آنکھ سے کہے گا میں بدنظری تیری لذت کے لیے کرتا تھا تاکہ تجھے لذت ملے، میں کان سے موسیقی تیری لذت کے لیے سنا کرتا تھا، میں زبان سے غیبت، زبان سے جھوٹ، الزام، گالی، گانا، یہ سب کچھ میں اس لیے کرتا تھا تاکہ تجھے لذت ملے۔ اپنے ہاتھ سے کہے گا میں سارے گناہ کے کام، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی سے مال چھیننا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سارا میں تیرے لیے کرتا تھا تجھے لذت ملے۔ پورے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا یہ سارے کام میں تمہاری لذت کے لیے کرتا تھا، تم نے میرے اوپر گواہی کیوں دی؟ پھر یہ جسم کے سارے اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔